بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے اشاعت العلوم آن لائن درس و تدریس میں ترجمہ قرآن کا سبق ہم پڑھ رہے ہیں، اور آج کا ہمارا سبق نمبر 122 ہے۔ آج ہم سورہ آل عمران کا رکوع نمبر 20 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج ہماری سورہ آل عمران مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ شروع کرتے ہیں ہم آج کا اپنا سبق نمبر 122۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ یقیناً آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں البتہ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلو پر لیٹ کر، اور وہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں۔ اے ہمارے رب، تو نے اس کو بیکار نہیں پیدا کیا، تیری ذات پاک ہے، پس تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار۔ اے ہمارے رب، یقیناً تو جسے دوزخ میں داخل کر دے تو تحقیق کے تو نے اسے رسوا کر دیا، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ان آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اے ہمارے رب، یقیناً ہم نے سنا ایک منادی کو کہ وہ ایمان کا اعلان کر رہا تھا کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ، پس ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، پس تو ہمارے گناہوں کو ہمارے لیے بخش دے اور ہم سے ہماری برائیاں دور کر دے، اور تو ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ وفات دے۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف المیعاد۔ اے ہمارے رب، اور تو ہمیں عطا فرما وہ چیز جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا اپنے پیغمبروں کی زبانی، اور تو ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ فرما، یقیناً تو وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے۔ فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا
وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ۔ پھر ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لیا کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، تم ایک دوسرے سے ہو۔ پھر وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کیا اور وہ اپنے گھروں سے نکالے گئے اور انہیں میرے راستے میں تکلیف دی گئی اور انہوں نے قتال کیا اور وہ قتل کیے گئے، تو ضرور میں ان سے ان کی برائیاں دور کر دوں گا اور ضرور میں انہیں داخل کروں گا ایسے باغات میں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اللہ تعالی کی طرف سے ثواب کے طور پر، اور اللہ تعالی کے پاس بہترین ثواب ہے۔ لا غرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے کافروں کا ملکوں میں آنا جانا۔ متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، تھوڑا سامان ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ برا بچھونا ہے۔ لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار۔ لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اللہ تعالی کی طرف سے ضیافت کے طور پر، اور جو اللہ تعالی کے پاس ہے وہ زیادہ بہتر ہے نیک لوگوں کے لیے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب۔ اور یقیناً اہل کتاب میں سے البتہ وہ بھی ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کتابوں پر وما انزل الیکم، اور اس کتاب پر جو تمہاری طرف اتاری گئی، وما انزل الیہم، اور ان کتابوں پر جو ان کی طرف اتاری گئی، جو اللہ تعالی کے لیے خشوع کرنے والے ہیں، وہ اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہیں لیتے ہیں۔ وہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے پروردگار کے پاس، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، تم صبر کرو اور ایک دوسرے کو مضبوط کرو،
ورابطو اور پہلے سے تیاری رکھو اور تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اس طرح سے سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی یہ تلاوت اور ترجمہ مکمل ہوا ہے۔ تو اس رکوع کی لغوی صرفی نحوی تحقیق ہم سنتے ہیں۔ پہلا کلمہ ہے ان فی خلق السماوات والارض۔ ان حرف مشبہ بالفعل ہے، اور فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار یہ سب مل کر ان کی خبر واقع ہے، خبر مقدم، اور لآیات لأولی الالباب یہ ان کا اسم مؤخر ہے، اسی لیے لآیات منصوب ہے حالت نصبی میں، اولی حالت جری میں لام حرف جر کی وجہ سے، اور اولو یہ ذو کی جمع ہے، الالباب یہ لبن کی جمع ہے، اولو الالباب کا معنی ہے عقل والے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، قیاما وقعودا حال ہونے کی بنا پر منصوب ہے، قیاما اس کا واحد قائم ہے، اور قعودا اس کا واحد قاعد ہے۔ وعلی جنوبہم، جنوب علی حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے، اور جنوب یہ جنبن کی جمع ہے، معنی ہے پہلو، کروٹ، بازو۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، ربنا منادہ مضاف ہے اس لیے ربا منصوب ہے حالت نصبی میں، اس لیے کہ منادہ مضاف منصوب ہوتا ہے۔ ما خلقت هذا باطلا، ہذا ترکیب میں مفعول بھی واقع ہے، اور باطلا یہ بھی منصوب ہے مفعول بھی ہونے کی وجہ سے۔ باطلا اسم فاعل واحد مذکر ہے، اسباب نصر ینصر، باطلا ای عبثا عاریا عن الحکمہ، کہ عبث اور بیکار، عبثا عاریا عبث اور بیکار، حکمت سے خالی۔ ما خلقت هذا باطلا، اور باطل یہ جو لفظ ہے باطل یہ قول و فعل دونوں میں بولا جاتا ہے، لفظ باطل۔ سبحانک فقنا عذاب النار، سبحان مصدر ہے مفعول مطلق واقع ہے، مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، فعل محذوف کا مفعول مطلق ہے۔ فقنا عذاب النار، قی فعل امر صیغہ واحد مذکر حاضر، وقا یقی وقایتا اسباب ضرب یضرب، وقایت مصدر ہے، نا ضمیر اس میں مفعول بھی واقع ہے، قی فعل امر کا، عذاب النار یہ مفعول ثانی ہے، اور عذاب صیغہ صفت ہے، اس کی جمع عاصبتن آتی ہے۔ ربنا انک من تدخل النار، تدخل النار، تدخل فعل مضارع مجزوم ہے، من اس میں شرط جازم کی وجہ سے، النار تدخل کا مفعول بھی واقع ہے اس لیے منصوب ہے۔ فقد اخزیتا، اخزیتا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اسباب افعال، اخزا یخزی اخزا، اخزاء مصدر ہے جو اصل میں اخزایون تھا، اور اخزیتا مجرد میں اس کا فعل آئے گا خزیہ باب سمیہ سے جو خزیون سے بنا ہے، اور خزیون کا معنی آتا ہے رسوائی، ذلت، اور خزیون یعنی رسوائی یہ دو طرح سے ہوتی ہے، رسوائی دو طرح سے ہوتی ہے۔ نمبر ایک وہ رسوائی جو خود انسان کو اس کی اپنی ذات کی طرف سے پیش آئے، اس کو اپنی ذات کی طرف سے لاحق ہو، اسے بھی رسوائی اور خزی کہتے ہیں، اور دوسری دوسروں کی طرف سے ذلت اور رسوائی پیش آئے لاحق ہو، تو خزی اور رسوائی دونوں طرح سے ہوتی ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، الظالمین لام حرف جر کی وجہ سے حالت جری میں ہے۔ ربنا اننا سمعنا منادیا، منادیا مفعول بھی واقع ہے سمعنا کا، اور منادی اسم فاعل اسباب مفاعلت، باب مفاعلت سے ہے، اسم فاعل ہے،
اسی سے ندا ہے. الندا کا معنی ہوتا ہے آواز بلند کرنا، آواز بلند کرنا، لیکن کبھی نفس آواز کے لیے بھی ندا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ینادی فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب ہے، باب مفاعلت سے. ان آمنوا بربکم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. ذنوبنا مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی واقع ہے. اغفر فعل امر کا، اور ذنوب یہ جمع ہے ذنبن کی، گناہ. کفر عنا، کفر فعل امر صیغہ واحد مذکر حاضر. کفر کے اصل معنی آتے چھپانا. یہاں پر بھی یہی مقصود ہے کہ ہمارے گناہوں کو، ہماری برائیوں کو ہمارے نامہ اعمال سے چھپا دیجیے، مٹا دیجیے، ختم کر دیجیے. وتوفنا مع الابرار، توفا فعل امر صیغہ واحد مذکر حاضر ہے، باب تفاعل سے. توفا یتوفا، اور مصدر آئے گا توفیتن. توفیون مصدر ہے، باب تفاعل سے ہے. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. لا تخزی فعل نہیں، صیغہ واحد مذکر حاضر ہے، نہ اس میں مفعول بھی کی ضمیر ہے. انك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم. استجابہ فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب، باب استفعال سے. لا اضيع عمل عامل منكم، عمل عامل مضاف الیہ سے مل کر لا اضيع کا مفعول بھی ہے، اس لیے عمل منصوب ہے. عامل اسم فاعل ہے. من ذکر او انثى، انثى یعنی مؤنث عورت، جمع اناث آتی ہے. بعضکم من بعض فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم. ہاجروا فعل ماضی باب مفاعلت سے. اوذو فعل ماضی مجہول صیغہ جمع مذکر غائب، باب افعال سے. آذا یوذی اذاء. لأکفرن عنہم سیئاتہم، سیئات جمع ہے واحد سیئتن، یہ حسنتن کی ضد ہے. وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ، جنات مفعول بھی ہے، اس لیے منصوب ہے حالت نصبی میں. ثوابا من عند اللہ، ثوابا مفعول مطلق ہونے کی بنا پر منصوب ہے ثوابا. واللہ عنده حسن الثواب. لا یغرنک تقلب الذین کفروا، لا یغرن ای لا یخدعنک عن الحقیقہ، کہ آپ کو حقیقت سے دھوکے میں نہ ڈال دیں. لا یخدعنک عن الحقیقت کے معنی میں ہے لا یغرنک. لا یغرن فعل مضارع بحث نہیں، بانون تاکید ثقیلہ، اور باب نصر شروع سے لا یغرن. غرور مصدر ہے اس کا، غرور مصدر ہے. تقلب باب تفاعل کا مصدر ہے. تقلب کا معنی ہے الٹنا، پھیرنا، اتار چڑھاؤ، یہ سب معنی ہے. اور تقلب مصدر ہے باب تفاعل سے، معنی ہے پھیرنا، بدلنا، ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پھیرنا، تقلب کا معنی. کفروا فی البلاد، بلاد بلد ان کی جمع ہے، شہر. متاع قلیل یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے، اصل ہے ہوا متاع قلیل. اور متاع کی جمع امتعۃ آتی ہے، متاع کی جمع امتعۃ آتی ہے. متاع قلیل کا پورا معنی ہوا ہے بلغۃ فانیۃ ونعمۃ زائلۃ. معمولی سامان زندگی اور ایسی نعمت جو بہت جلد فنا ہونے والی ہو، اسے متاع قلیل کہتے ہیں. متاع کا اصل معنی پونجی، اسباب خانہ. متاع کی جمع امتعۃ، اور دراصل متاع اس کپڑے کو کہتے ہیں جس سے چولہے کے پاس ہانڈی وغیرہ صاف کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جس سے چولہے کے پاس ہانڈی وغیرہ کو صاف کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اسے متاع کہتے ہیں. ثم مأواہم جہنم، مأوا اس میں ظرف ہے، باب ضرب سے. جہنم دوزخ کا نام ہے، علم ہے. وبئس المہاد، بئس فعل ذم ہے، میعاد کی تحقیق ما قبل میں گزر چکی ہے.
لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، خالدین منصوب حال ہونے کی بنا پر، نزلا من عند اللہ، نزلا ای ضیافتا و تکرمتا و جزاء، مہمان نوازی، عزت افزائی اور آؤ بھگت کو نزلا کہتے ہیں۔ نزل وہ کھانا جو آنے والے مہمان کے لیے تیار کیا جاتا ہے، نزلا۔ وما عند اللہ خیر للابرار، ابرار جمع ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ، خاشعین اس میں فاعل جمع مذکر، لا يشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا اولئک لهم اجرهم عند ربهم ان اللہ سریع الحساب۔ حساب مصدر ہے، ما قبل میں بھی گزر چکی ہے اس کی تحقیق۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا والصابروا ورابطوا، اصبروا فعل امر، صابروا بھی فعل امر صیغہ جمع مذکر حاضر، رابطوا یہ بھی فعل امر صیغہ جمع مذکر حاضر باب مفاعلت سے، رابطوا ای اقیموا بالحدود متأہبین للجہاد، رابط سرحد پر ثابت قدم رہو اور ہمیشہ جہاد کے لیے تیار رہو، اس کے معنی میں ہے رابطو۔ اور رابطو باب مفاعلت سے مرابطہ، مرابطہ کی دو قسمیں ہیں۔ مرابطہ دو طرح کا ہے، ایک تو اسلامی سرحدوں پر دفاع کے لیے، اسلام کے دفاع کے لیے اسلامی سرحدوں پر نگرانی کرنا، کھڑا رہنا، یہ ایک معنی ہے مرابطہ کا۔ اور مرابطہ کی دوسری قسم ہے نفس کو گناہوں سے اور خواہشات سے اور غلط باتوں اور غلط کاموں سے اپنے نفس کو روکنا، یہ بھی مرابطہ ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ تو اس طرح سے لغوی صرفی نحوی تحقیق مکمل ہوئی۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس رکوع میں دو شان نزول کو، ان فی خلق السماوات والارض۔ اس پہلی آیت کا شان نزول اس رکوع کی یہ ہے کہ ایک مرتبہ قریش یہود کے پاس آئے اور یہود کے پاس آ کر ان سے پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام کیا معجزات لے کر آئے تھے؟ تو یہود نے بتلایا کہ موسیٰ علیہ السلام عصا اور ید بیضا کا معجزہ لے کر آئے تھے۔ پھر قریش عیسائیوں کے پاس گئے، ان سے پوچھا کہ تم میں عیسیٰ علیہ السلام کیسے تھے؟ تو عیسائیوں نے کہا کہ وہ برس والوں کو اور کوڑیوں کے مریض کو اچھا کر دیتے تھے، مردوں کو زندہ کرتے تھے، یہ سب معجزات تھے ان کے۔ تو یہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور درخواست کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اس صفا پہاڑ کو وہ ہمارے لیے سونا بنا دے۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ دوسری آیت ہے اس رکوع میں جس کا شان نزول بیان کیا جا رہا ہے، فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم، کہ ان کے رب نے ان کی دعا کو قبول کر لیا کہ میں تم میں سے کسی کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ جس کو امام ترمذی نے بیان کیا ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول، میں اللہ تعالیٰ کو عورتوں کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے نہیں سنتے ہوں، عورتوں کے بارے میں جہاد کا ذکر کرتے ہوئے میں نہیں سنتے ہوں۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمایا کہ میں تم میں سے کسی کے اجر کو، کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو۔
تم ایک دوسرے سے ہو۔ بس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کیا اور اپنے گھروں سے نکالے گئے۔ اس طرح آخر تک یہ آیت کریمہ نازل ہوئی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس سوال پر، اور اس طرح یہ شان نزول مکمل ہوا، اور آج کا ہمارا سبق بھی مکمل ہوا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔